बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी अब्दुल्ला, कुनैयत अबू कुसम, खैर व बरकत समेटने वाले, अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब ज़बी है। आज की वीडियो में हम उस वाक़ये का ज़िक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोल कर उनका जस्द अनवर बाहर निकाला गया। प्यारे दोस्तों, आपके वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शैबा है और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शैबतुल हम्द कहते थे। वालदा मायदा का इसमें गिरामी फ़ातिमा बिनते उमरो है। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तलिफ़ औक़ात में 6 शादियाँ की थी। इसलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो के बहन भाइयों की तादाद 20 है। हकीकी भाइयों की तादाद 3 और हकीकी बहनों की तादाद 5 है, जबकि अलाती यानी बाप शरीक भाई 11 और अलाती बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़िबा करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने का कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ ना आई कि अब इनमें से किस बेटे को ज़िबा करूं, तो आपने कुरानदाजी करने का मंसूबा बनाया। इन 10 बेटों के नाम का कुरा डाला गया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम कुरा में निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें ज़िबा करने के लिए हरम मोहतरम ले आए। उस मौका पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा कि इसको ज़िबा करे। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबा ना कीजिए बल्कि हजाज ले चलिए, वहाँ एक कायना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने भी इनको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साहबजादे के ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, और अगर उसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िबा होने से भी बच जाएं तो आप उस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिए। फिर सब उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो दियत की मिकदार मुकर्रर है यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुरानदादी करो, और अगर लड़के के नाम का कुरा निकले तो ऊँटों की मिकदार बढ़ा दो, और इस तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राज़ी हो जाए और ऊँटों पे कुरा निकल आए। फिर उस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुँचे और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानदाजी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम कुरा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो को मुबारक दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक 3 बार ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुरा को तस्लीम नहीं करूँगा। चनाचा ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ऊँटों पर ही कुरा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकबीर कही और सफ़ा मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना अकरिमा और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि उन दिनों यह असूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बरकरार रखा। ज़िबा के वाक़या के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया।
مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب میں ودیعت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن مطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا، اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کائنہ ہونے کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریقہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تو اسے بات ہوگی۔ کائنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار واہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہو جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کائنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔
اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، جبکہ کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا۔ جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے، یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین۔